خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Z9 ٹی وی کے ہیلتھ اینڈ ویلنس شو میں آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ذکی احسن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے پاس بڑے اہم گیسٹ ہیں۔ ایک تو سعید الفوال صاحب ہیں جو حال ہی میں اس کووڈ-19 کا شکار ہوئے تھے اور 2-2.5 مہینے ہاسپٹل میں رہے، وینٹیلیٹر پہ رہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی اور آج ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ سعید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سعید؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہم آپ سب کی دعائیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہوں میں۔ جی تو سوری فار دا ڈیلے۔ سعید، آپ کا کس پروفیشن سے تعلق ہے؟ ذکی بھائی، میں اوٹاوا گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں، سینئر SAP آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں میں۔ سیپ کے لیے ہیں آپ؟ جی ہاں، SAP کے لیے پچھلے 10 سال سے میں تقریباً ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لیے کام کر چکا میں۔ ماشاءاللہ۔ کینیڈا بارڈر سروس کے لیے کام کیا، CRA کے لیے کیا، انڈسٹری کینیڈا کے لیے۔ اب پریزنٹلی جو ہمیں منسٹری آف فارن افیئرس کے لیے کام کرو۔ اچھا، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ مجھے پتا تھا آپ IT میں ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کس شعبے میں ہیں۔ آج ہم آپ کو Z9 ٹی وی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، آپ کو ویلکم کرتی ہے ہمارے شو پہ، اور جزاک اللہ، آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم بے حد کہ آپ اتنا ٹائم دیے ہمارے کو مصروفیت کے باوجود۔ تو چلیے طرف کچھ آپ کے میموریز کو ریکال کرتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ آپ کو انیشل سمپٹمز کیا تھے جب یہ ڈائگنوز ہوا؟ ذکی بھائی، انیشلی جو مجھے ہے نا فیور اینڈ کاف، جی تقریباً مجھے کاف اور فیور 10 days تک چلا یہ کورس نا، آن اینڈ آف فیور آتا تھا تب، اور پھر کاف شروع ہو گئی مجھے، تو کمپلیٹ 1 week مجھے کاف چلی۔ تو اس کے بعد مجھے کاف کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، ایون میں پرسکرائب میڈیسن بھی لیا اپنے فیملی ڈاکٹر کے تھرو۔ تو جب میری کاف کم نہیں ہوئی تو میں کافی وریڈ ہو گیا، تو پھر میں اپنے ڈاکٹر کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا، میں بولا کہ میری کاف اور فیور دونوں کم نہیں ہو رہے ہیں، کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر مجھے یہ ڈاؤٹ آیا کہ شاید کووڈ ہر جگہ چل رہا، وائی ناٹ میں جا کر ٹیسٹ کرا لوں نا۔ تو پھر میں اپنے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیا، تو وہ بولے کہ آپ جا کے مارکھم اسٹوویل ہاسپٹل میں کم از کم ٹیسٹ کرا لیجیے۔ تب میں مارکھم اسٹوویل ہاسپٹل گیا اپریل 2 کو ٹیسٹ کے لیے۔ تو انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا، بولا کہ یو ڈی ناٹ ٹریول انٹرنیشنل سو وی کی ناٹ ڈو ٹیسٹ فار یو۔ اچھا، سو انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا اور واپس بھیج دیا دوبارہ۔ جی تو پھر میں آپ اور کو ہاسپٹل کب لے جایا گیا؟ اپریل 6 کو، اگین اپریل 6 کو میں ہاسپٹل گیا۔ جی ہاں، تو لیکن اپریل 6 کو جانے سے پہلے میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیا تھا کہ چیسٹ ایکس رے ایک بار کر لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تب ہم نے چیسٹ ایکس رے کیا اپریل 6 کو مارننگ میں۔ تب ایکس رے کی رپورٹ یہ آئی کہ میرے لنگس کافی افیکٹڈ تھے، ریسپیریٹری شارٹنیس آف بریتھ بھی شروع ہو گئی تھی مجھے منڈے کے اپریل 6 کے دن۔ تو بیسڈ آن دیٹ بالکل فکر والی بات تھی، اور لاس آف ٹیسٹ ہو گیا تھا مجھے ویکینڈ پہ نا، لاس آف ٹیسٹ اینڈ لاس آف اسمیل۔ تو یہ ہم نے پھر ایکس ہاسپٹل رے والے کی دیکھے چیک کرے یہ ساری چیزیں سعید؟ جی ہاں ذکی بھائی، یہ ہاسپٹل والے جب مجھے انیشلی ایڈمٹ کیے نا، تب یہ سارے ٹیسٹ انہوں نے اپنی طریقے سے پھر دوبارہ کیے ہیں۔ سارے ٹیسٹ انہوں نے ایکس رے لیا ہے، میرا لنگس کے ایکس رے لیا انہوں نے، پھر مجھے جو ایسوفیگس تھا اس کا ایکس رے لیا۔ اور ان کی ہاسپٹل کی ایک اپنی ٹیم ہوتی ہے، تب وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بندے کا کون سا اسٹیج ہے اور کس اسٹیج میں ان کو کیا ٹریٹمنٹ دینا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو بیسڈ آن ان کے اپنے پورے ہاسپٹل کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا جو لنگس تھے وہ مور دین 50% افیکٹڈ ہو گئے تھے، اور شارٹنیس آف بریتھ جو ہے میری بلو 70 ہو گئی تھی آکسیجن لیول۔ اللہ رحم۔ تو اس کے بعد ان کے جو ICU کے انچارج تھے ڈاکٹر دوبے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ان کو اب ہم آکسیجن پہ خالی نہیں رکھ سکتے، ان کو وینٹیلیشن پہ ڈالنا ضروری ہے۔ تو آپ کو شریک جبھی کر لیے تھے ایکس رے وغیرہ دیکھنے کے بعد؟ جی ہاں، امیڈیٹلی وہ لوگ جیسا ایکس رے کی رپورٹ دیکھے وہ لوگ شریک کر لیے تھے۔ اچھا، تو آپ کو ٹریٹمنٹ کیا دیے تھے؟ جیسے اینٹی بایوٹکس وغیرہ یا؟ ہاں، بیسیکلی کووڈ-19 کا تو کوئی نہ ہی میڈیسن ہے نہ ہی ویکسین ہے۔ سو میرے جو سمپٹمس تھے وہ سیویئر نیمونیا کے تھے سارے،
जी जी तो उन्होंने इनिशियली जो है ना सारे निमोनिया का इलाज किया। बेसिकली लंग्स में जब आपके लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, आपके चेस्ट में पानी भर जाता ना, जी इससे सीवियर निमोनिया। जी तो उन्होंने निमोनिया का ही इलाज किया कि फ्लश आउट करने की कोशिश की सारे लंग्स से उस पानी को। जी जी बेसिकली ब्लड थिनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट बहुत होता है इसमें। तो उन्होंने जी ब्लड थिनर दिया, एंटीबायोटिक्स दिए मुझे, और जी कंटिन्यूअसली प्रेशराइड ऑक्सीजन दिया उन्होंने मुझे ना। अच्छा। जी तो हाँ। ये आपको, मैं सुना कि आपकी फैमिली भी अफेक्टेड हुई थी इससे, अल्लाह सेहत दे उनको। हाँ, आई मीन लाजिम है जकी भाई कि जब फैमिली का एक मेंबर अगर सिकनेस या ये कोविड के वायरस से अफेक्ट होता है ना, इस जी फ्लू जी से, तो जी सारी फैमिली आपकी अफेक्ट होती है। बस जी अल्लाह का करम रहा कि बच्चों को एडमिट करने की नौबत नहीं आई, बिकॉज दे आर यंग ब्लड, सो जी दे जी रेजिस्टेड, देयर बॉडी जी वाज एबल टू रेजिस्ट, यू नो। जी जी इम्यून बॉडी थी उन लोगों की सबकी। लेकिन अलबत्ता मेरी वाइफ जो है ना, वो जी 4 दिन के लिए एडमिट हुई वो अब अच्छा हॉस्पिटल अच्छा में ना। अच्छा। जी 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 सुना हाँ। था मैं जी। अब जी वो हाँ, बेहतर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है अल्लाह के फजल से। सब फिर हमने अपने फॉलो अप टेस्ट कराए, जी सारे जी। नेगेटिव है अल्लाह के फजल से, ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आप कितने दिन रहे हॉस्पिटल में? अब मैं 28 डेज रहा जकीर भाई, जी जी कंप्लीट 28 डेज हॉस्पिटल में रहा। आउट ऑफ 28 डेज 25 डेज में आईसीयू में था मैं। अच्छा। आपको ये जी हाँ। वेंटिलेटर कब लगाए थे? वेंटिलेटर मुझे डे 1 पे लगा दिया था उन्होंने, अप्रैल 6 के दिन, अप्रैल अच्छा 6 के उसी दिन वक्त शाम। लगा दिए थे। जी हाँ, इमीडिएटली लोग वेंटिलेशन पे रख दिए थे मुझे। जी और वेंटिलेशन मुझे जो लोग कंटिन्यू करे, 21 डेज तक वेंटिलेशन पे रखे मुझे वो लोग। 21 डेज। जी जी। 21 days and हाँ thank God, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रिश्तेदारों की, आपके भाइयों की, दोस्तों की, सबकी दुआएं थी जो अल्लाह बहुत ताला बहुत आपको शिफा बहुत दिया और आज हमसे बात कर रहे हैं आप। और मज़ीद अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपको इस चीज़ से महफूज रखे। आ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कि वेंटिलेटर लगाने के बाद आप होश हवास में थे या? हाँ, एक्चुअली जकी भाई मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपके व्यूअर्स को भी, कि लोगों के पास इतना मिसकंसेप्शन है वेंटिलेशन का। जी कुछ लोग तो ये समझते हैं कि वेंटिलेशन मतलब दी एंड, जी जी जी। लेकिन ये खुदा न बिल्कुल ही खास्ता। गलत है। जी जी हाँ, वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जब आदमी खुद से ऑक्सीजन लेवल को अपनी मेंटेन नहीं कर सकता, तब उसको आर्टिफिशियली वेंटिलेटर, इसका मैकेनिकल वेंटिलेशन, जी ठीक है, तब उसके थ्रू उसको कंप्लीटली उसकी बॉडी ब्रीथ और इनहेल और एक्सहेल करती है, जिसको जी अपन इंट्यूबेट भी करते हैं, जी जी टेक्निकल टर्म्स में इसको इंट्यूबेट करते हैं। तो इंट्यूबेट के जरिए ये होता है कि आपके माइंड को वो लोग पैरालाइज करते, बॉडी को पैरालाइज करते, ताकि आप रेजिस्ट ना करें, जी जी। क्योंकि सारे पाइप्स वगैरह आपके बॉडी पे होते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वजह वेंस से आपकी वगैरह। बॉडी को वो लोग पैरालाइज करते हो, आपको सेडेशन देते हो लोग, हाई अच्छा सेडेशंस देते, हाई सेडेशन। जी जी। हाई तो सेडेशंस देते। आप बातचीत कर रहे थे स्टाफ से या बिल्कुल बेहोश नहीं, थे? आप इस मौकूफ में नहीं रहते कि स्टाफ से बातचीत कर सके। अच्छा ठीक है। फर्स्ट वीक तो आप टोटली बेहोश रहते, नींद में रहते, समझिए जी आप। जी अलबत्ता सेकेंड वीक से जो है, जब सेडेशन का लेवल कम होता था, तब मैं लोगों को देखता था, उनके कांटेक्ट करता था, आई कांटेक्ट। जब तक आपको कंप्लीटली वेंटिलेशन से निकाला न गया, आप बातचीत नहीं कर सकते। जी। इट वाज नॉट ए कोमा, आप सेडेशन में नो, थे? नो सेडेशन में, यस। अच्छा सेडेशन के चलिए। भी लेवल होते हैं, वो लोग जो है जी ना जी एक कैलकुलेटिव सेडेशन देते हैं आपको ना। जी जी जी। ये इसी कोमा टाइप का सिचुएशन होता है या आपके बॉडी वगैरह काम करती है सेडेशन में, आप बेहोश रहते हैं या? आपकी बॉडी सारी काम करती है, आपके सारे ऑर्गन काम करते हैं। अच्छा सारे वाइटल ऑर्गन्स वगैरह जो है। यस, जी जी सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करते हैं जी आपके। जी जी इसमें एक माशाल्लाह। चीज ये होती है कि आपकी जो मजिल होती है, मजिल मूवमेंट हाँ आपका नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो तो आपके ड्यूरिंग कंट्रोल दिस में नहीं टाइम, है। यस, आपके कंट्रोल में नहीं होता है, आप टोटली बेड पे होते हैं, तो इसमें मजिल लॉस और वेट लॉस बहुत होता है। आपकी फैमिली को अलाउ कर रहे थे आपसे देखने के लिए, मिलने के लिए? नहीं, कोविड-19 का जो सेक्शन है मार्कम स्टोविल हॉस्पिटल में, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि टोटली आइसोलेटेड सिस्टम है ये। जी उनके जी पास कोई जा नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मार्कम स्टोविल हॉस्पिटल के जो नर्सेस थे, जो डॉक्टर्स थे, इतने कोऑपरेटिव थे वो लोग, जी जी। कि मुझे काफी फेस टाइम कराया ना। वेंटिलेशन के दौरान भी मुझे फेस टाइम कराया गया मेरी फैमिली से, अच्छा और जी जी। वेंटिलेशन के बाद भी मुझे फेस टाइम कराया गया, बच्चे ताकि मिस फैमिली कर को रहे होंगे ना मुतमईन रहे। आपके माशाल्लाह, बीवी बहुत बच्चे? बहुत बहुत बहुत। जी जी। और सबकी दुआएं थी आपके साथ, बच्चे बड़े सारे अल्हम्दुलिल्लाह। जो है। आपको कितने दिन रखा गया वेंटिलेटर पे? आप बता रहे थे 21 दिन, 21 डेज। 21 डेज, जी हाँ, हाँ 21 डेज मुझे वेंटिलेशन पे रखा गया कंप्लीटली।
تو اس میں آپ کا انٹراوینس فیڈنگ تھی آپ کی؟ جی ہاں بالکل ہی آئی وی جو کمپلیٹ آئی وی فیڈنگ ہوتی ہے آپ کی. جی جو بھی کیلوریز تھے وہ آئی وی کے تھرو ساری چیز مینٹین کر رہے تھے وہ لوگ, کیلوریز مینٹین کر رہے تھے, شوگر لیول آپ کی مینٹین کرتے وہ لوگ, ایون پوٹاشیم لیول مینٹین کرتے. تو اس دوران وہ لوگ ہر وہ چیز کیلکولیٹیولی سارے نمبرز کو میچ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لوگ فیڈنگ کر رہے تھے اس کی. جی. اچھا, یہ وینٹیلیشن سے نکلنے کے بعد آپ کتنے دن رہے ہاسپٹل میں؟ وینٹیلیشن سے نکلنے کے بعد میں ہاسپٹل میں آلموسٹ 8 days رہا میں. 8 days رہے. اچھا. جی ہاں. تو یو آر فیلنگ پرفیکٹلی فائن. اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک ریکوری پیریڈ چاہیے. پوسٹ ڈسچارج آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ جو مزل لاس ہوا ہے آپ کا, اور جو آپ بیڈ پہ رہنے کے بعد آپ کا جو برین ہوتا ہے نا, برین سے آپ کے مزل کا ٹیون اپ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ فریکوینسی پھر سے آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ مجھے 3-4 ہفتے لگے, 4 weeks, مور دین 4 weeks لگے تاکہ اپنے آپ کو سارا ریکور کرنے کے لیے ود دا ہیلپ آف فزیوتھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ, کافی ریہیب وغیرہ چلا ہوگا آپ کا. جی ہاں کمپلیٹلی. جی, آپ کا ٹریٹمنٹ کیا رہا وینٹیلیشن سے باہر ریگولر وارڈ میں آنے کے بعد؟ ریگولر وارڈ میں جب آپ آتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مینٹل بیلنس کیا ہے, آپ اپ ٹو ڈیٹ ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ ایکسکیوبیٹ کرتے ہیں, انٹیوبیٹ کرنے کے بعد اور پھر ایکسکیوبیٹ جب کرتے ہیں, آپ کو وینٹیلیشن نکالتے ہیں, تب آدمی لاسٹ ہو جاتا ہے موسٹلی, بیکاز اس کے برین کی جو طاقت ہوتی ہے نا ریکور کرنے کی, وہ لوگ چیک کرتے ہیں. تو الحمدللہ نیکسٹ ڈے آئی واز اپ ٹو ڈیٹ. سو وہ بہت بڑا سرپرائز رہا وہ لوگوں کو. سم ٹائم پیپل ٹیک منتھس ٹو ریکور, یو نو, ٹو کم انٹو دی پریزنٹ اسٹیج. بالکل. جب سے جانتا ہوں ماشاءاللہ یو آر اے ویری اسٹرانگ پرسن. الحمدللہ. اس میں آپ سب کا بڑا وہ رہا سمجھے کنٹریبیوشن. میرے کچھ دوست تھے جو بہت ہی میرے ساتھ لگے ہوئے تھے, ایوری آور میرے ساتھ لگے ہوئے تھے. الحمدللہ میں ان کا نام لینا چاہوں گا, خاص طور سے 2 لوگ جو ہے عبدالعظیم اور جمشید احمد. یہ 2 ایسے لوگ تھے جو ڈاکٹرز مجھ سے کمپلیٹلی سارا دن رابطہ رکھتے تھے الحمدللہ. اور دوسرے وہ لوگ پوسٹ بھی کر رہے تھے آپ کی کیفیت جو ہے روزانہ تقریباً. جی ہاں بالکل ہی, کیونکہ ایک فیملی کو مینٹین کرنا اس سچویشن میں, آپ سمجھیے کمپلیٹلی آئسولیٹڈ فیملی تھی. وہ لوگ اس کو بھی مینٹین کیے, میڈیا مینٹین کیا, اور میری ہیلتھ بھی مینٹین کیا الحمدللہ. جی, آپ کی کوارنٹائن گھر پہ رہی یا ہاسپٹل میں آئسولیشن پہ تھے آپ؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا ذکی بھائی آپ, کیونکہ میرے جو ہاسپٹل جب میں نے ڈسچارج ہوا نا, تب میرے 6 ٹیسٹ ہوئے کمپلیٹ. بلڈ ٹیسٹ ہوا, یورین ٹیسٹ ہوا, تھوک کا ٹیسٹ ہوا, اسپوٹن بولتے ہیں اس کو, اور جی اور جو کووڈ-19 کا جو سویب ٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ بھی 2 ٹیسٹ ہوئے ویک کے گیپ پہ. یہ سارے ٹیسٹ نیگیٹو آئے, تو مجھے کوارنٹین کی ضرورت نہیں تھی الحمدللہ. اچھا, تو گھر پہ آنے کے بعد بھی آپ کوارنٹین میں نہیں تھے؟ نہیں تھا میں گھر پہ آنے کے بعد بھی. میری فیملی ہے کہ مجھے سیدھا بریانی پہ ہاتھ مارے. الحمدللہ اللہ کا فضل رہا کہ بس میں ڈے 1 سے جو ہے میں نیگیٹو ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بڑا اچھا معاملہ رہا. گھر پہ ریکور ہونے کا بڑا اچھا چانس ملا, فیملی کے ساتھ رہ کے ریکور ہونے کا نا. جی. اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ذکی بھائی, میں اپنے آپ کو بیک ٹو نارمل محسوس کروں. جیسا میں ایکٹیولی پہلے اسپورٹس کھیلتا تھا, بیڈمنٹن کھیلتا تھا, واکنگ کرتا تھا, اب تقریباً میں سب ایکٹیویٹی کر سکتا ہوں. بہت ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے سن کے یہ چیز ہے نا. ابھی آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یا نہیں؟ بس میں ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہوں, اپنی فزیو کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اینٹی بایوٹکس وغیرہ کچھ نہیں الحمدللہ؟ نہیں کچھ نہیں ہے الحمدللہ. آپ ڈسچارج ہونے کے بعد ایک تصویر آئی تھی میرے پاس. جی. کافی اس میں ویٹ لوز کرے تھے, اب کافی چہرے پہ ماشاءاللہ بڑی رونق ہے. الحمدللہ میں تقریباً 12 kg ویٹ لوز کیا ذکی بھائی اس 28 days کے پیریڈ میں نا. 12 kg میرا ویٹ لوز ہوا تھا, اور آج الحمدللہ مجھے 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا آ کر, اور میں پھر 12 kg ویٹ گین کر چکا. جی. نہیں, اچھے دوست ہونا بھی بڑی نعمت ہے جو ہے ماشاء. عظیم کو تو میں جانتا ہوں پرسنلی, الحمدللہ بہت جو ہے. آپ اب بیک ٹو ورک ہیں یا گھر پہ ریسٹ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, میں ورک فرام ہوم کر رہا ہوں سمجھیے میں. اچھا, ورک فرام ہوم, کیونکہ فیڈرل تو الاؤ کرتی ہے وہ چیزیں جو ہے. جی ہاں بالکل. تو اب آپ فلی جا سکتے ہیں جاب پہ اگر جانا پڑا تو؟ جی ہاں بے شک, میں ڈرائیونگ کرتا ہوں, اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں خود کرتا ہوں, شاپنگ کرتا ہوں, میں ہر چیز اللہ کے فضل سے الحمدللہ.
اچھا اب آپ یہ بولیے کہ ہمارے ویورز کو جو ہے آپ کیا میسیج دینے والے ہیں؟ آپ کی جو بھی پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ سنیں اور اس پہ احتیاط کریں، اس پہ عمل کریں، اور کیونکہ آپ بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں ہمارے اس شو، کووڈ-19 کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمد للہ دیکھیے ذکی بھائی، میں آپ کو میرے کیس کی ایک نوعیت دیتا ہوں. آئی واز دا موسٹ سیویئر پیشنٹ، آئی سی یو پیشنٹ من مارکھما ہاسپٹل. جی تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اور میرا کیس دے آر ریفرنسنگ ایز مائی ریفرنس کیس کی طرح میرا یوز کر رہے ہیں وہ لوگ. 21 days in ICU, that was the first in Markham Stouffville Hospital. جی جی نہیں پازیٹیو اس سے سائڈ بتا رہے ہیں نا بھائی اس کی کہ جی بھائی ہاں بے شک، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ. نو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، جی لیکن آپ لوگ بہت ہی کاشیسلی یو شوڈ وین ایور یو گوئنگ آؤٹ، ڈونٹ forget to wear your mask, don't forget to sanitize yourself, جی and no one is immune from it. جی کوئی امیون نہیں ہے اس سے، جی کوئی بھی افیکٹ ہو سکتا ہے اس سے، your whole family can destroy, you know. So آپ لوگ احتیاط ضرور برتیں. It's not done yet, we are not done with COVID-19 yet. جی جی سو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ماسک، گلوز اور سینیٹائز کا جی پابندی کیجیے. میری اور یہ پرسنل ریکویسٹ ہے سب سے. میں آخر میں جو ہے Z9 کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں Z9 کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس موذی مرض سے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے. اور میں آمین پھر آمین سے آمین. انشاءاللہ جب حالات اچھے ہوں گے تو پھر مل بیٹھیں گے سارے جو ہے. ضرور اینڈ انشاءاللہ. وش یو اے جزاک ویری اللہ آپ ہیپی کا. ہیلتھی لائف فار ٹو یو اینڈ اے ویری پراسپرس لائف. بڑی خوشی ہوئی آپ آمین کو آمین. دیکھ کے. جی جی جزاک اللہ بہت بہت ذکی بھائی، شکریہ. آپ سب کے ویورز کا بھی شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اب ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں امام نفیس بھایات جو کوپر مسجد کے امام ہیں، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کووڈ-19 کے ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ، اس کو ہم اسلامک پہلو سے دیکھتے ہیں. جی حافظ صاحب آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے Z9 ٹی وی پہ. اور کافی لوگ پریشان ہیں یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے اس کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ سوری آپ بول رہے تھے. جی So what I basically mentioned, just I was saying that this is not the very first time that we have experienced something like this in our life. The humanity has gone through this in the last century, in 1920, I believe, right? And it was very, very similar to what we're going through at this moment. And because of this pandemic, COVID-19, people are feeling anxious. People are feeling depressed. The entire life has turned upside down. But Islam teaches us that we should have patience, we should have sabr, we shouldn't be disheartened, we shouldn't lose hope. We shouldn't think that it's the end of the world. No, right? The musibah that comes and goes. Everybody's tested, right? And even though we're Muslims, we might think that I pray, I believe, I have a very strong connection, relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. So why is it that we're going through all of this, right? It's a test, basically. It's a test from Allah subhanahu wa ta'ala. And every once in a while we get tested. And more closer we are to Allah subhanahu wa ta'ala, more Allah subhanahu wa ta'ala will test us. Right? Look at our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who can be more closer to Allah than him? He was the beloved of Allah. Right? He was a mighty prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet, look at the musibah and the calamity that he's gone through in his life. I don't think any of us could match that. Right? There was one year in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's called Amul Huzn. The year of the grief. And it was in this year the Prophet sallallahu alaihi wasallam lost his beloved uncle Abu Talib, who was supporting him in every step of his life in his mission of da'wah. And in the same year he lost his beloved wife Khadijatul Kubra radiyallahu anha. So that year was very, very difficult for Prophet sallallahu alaihi wasallam to bear. It's called Amul Huzn. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't give up. Right? He continued his da'wah
and he continued, and he didn't lose hope. And we see that, alhamdulillah, after that, Islam opened up, things open up for him. Right? So the more, what I'm trying to say is basically more difficulty we go through, the more closer we are to Allah subhanahu wa ta'ala, more Allah subhanahu wa ta'ala will test us. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in one ayah of the Quran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. That with every difficulty comes ease. With every difficulty comes ease. You know, you go through some difficulty, but at the end of the day, there is going to be some relief for you. Inshallah. You know, inshallah, you will go through some good times later on. So, Islam teaches us. Go ahead, sir. So, Islam teaches us that, you know, we shouldn't be disheartened, we shouldn't lose hope. You know, it's not the end of the world. Have patience, have sabr, and hope for the best. Right? And as I said, you know, the calamity also becomes a means of our forgiveness. You know, more difficulty we go through, more Allah subhanahu wa ta'ala will cleanse us. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, very well-known hadith, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Inna izam al-jaza ma'izam al-bala. The greatest reward comes with the greatest musibah, with the greatest calamity. Wa inna Allah azza wa jal idha ahabba qawman ibtalahum. And when Allah subhanahu wa ta'ala loves people, then Allah puts them to test. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Whoever is pleased, Allah will become pleased with him. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطِ. And whoever is displeased, Allah will become displeased with him. So, you know, the message is that we shouldn't give up. We shouldn't go around complaining. Don't become disheartened. You know, tests, trials, musibah comes. You know, and today we are tested. Tomorrow someone else might be tested. So it comes and goes. Right? And now that's what Islam basically teaches us. So let's take it as a test from Allah subhanahu wa ta'ala and have patience and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah remove this calamity as soon as possible. मेरा अगला सवाल ये है हाफिज साहब के कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम किन दुआओं का एहतमाम कर सकते हैं? भाई ये व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर में भी जो है. Yes, of course. There are several du'as that we find mentioned in the life, in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, this is a disease. This is a kind of plague, right? It's a disease. It's a contagious disease. There is a beautiful dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which he used to make on many occasions. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would say, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqam. Oh Allah, I seek your refuge from insanity, right? From wal-juzam, from leprosy. That's the disease, contagious disease. COVID-19 is the same thing. Wa min sayyi'il asqam. And he would add to it, he would say, from every disease, every illness, every sickness. So Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqam. If we can, try to memorize this dua and try to make this dua as much as possible during this COVID-19. And not only that, but there is also another dua which comes to my mind, where the Prophet ﷺ would say, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi ad-din wa ad-dunya wal-akhirah. Oh Allah, I'm asking you for forgiveness. Afwa means forgiveness, and afiyah means goodness, well-being. Right? You can. This is a very, very powerful word, and includes many things. It includes a physical well-being. It includes a financial well-being. Being being healthy. This is a dua that basically includes everything. So, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa. Allah, I seek your forgiveness. I seek goodness in deen, dunya and akhirah. Subhanallah. Right? In deen, in our religion, in this worldly life, and also in akhirah. So this is again a very, very powerful dua that we can make, and there are several duas that we can learn and we can make during this pandemic, inshallah. जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ गाइडलाइंस है, इसको बहुत से लोग मानते नहीं हैं, ये नहीं है, तो इसको इस्लामिक उससे कैसे अमल में लाया जा सकता है? ये बहुत बहुत ज़रूरी है. इस्लाम, हमारा दीन, इस्लाम ऐसा दीन है कि हम अल्लाह की इताअत करें
اللہ کے رسول کی اطاعت کریں جی اور ہمارے اوپر جو ائمہ ہمارے اوپر جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جی ان کی بھی ہم اطاعت کریں. جی تو جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے گورنمنٹ ہماری فائدے کے لیے کہ یہ چیز بتا رہی ہے ہم کو جی اور یہ ہاؤس آفیشلز لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی آپ ماسک کو پہنے سینیٹائزرز کو یوز کریں جی اپنے ہاتھوں کو فریکوینٹلی دھوئیں جی اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں. جی تو یہی اسلامک ٹیچنگ ہے. اسلام کی بھی یہی ٹیچنگ اللہ کا مانے اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تمہارے جو ذمہ دار لوگ ہیں جی ان کی بھی تم اطاعت کرو. تو گورنمنٹ کی اطاعت ہیلتھ آفیشل کی اطاعت اسی آیت کے زمرے میں آتی ہے. اچھا تو یہ بہت بڑا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے بچاؤ کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں اس سے اور ہم دوسروں کو بچائیں. جی مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس کو اسلامک اس کو بولتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ جائز نہیں ہے یہ ناجائز ہے یہ ہمارے اپنے فتوے بہت بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے اور ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں اور جتنا ہو سکے اس کو کریں. ایک دفعہ دیکھو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جی سیدنا عمر رضی اللہ مدینہ منورہ سے وہ جا رہے تھے الشام کی طرف جو پریزنٹ سیریا ہوتا ہے جی وہاں جا رہے تھے. تو راستے میں جب جا رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ امیر المؤمنین آپ جہاں جا رہے ہیں شام کو وہاں پلیگ آیا ہوا ہے وہاں بہت بڑی کنٹیجس بیماری ہے. جی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور فوراً انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا جی تو کہ کیا کرے بھائی. تو کسی نے بولا کہ بھائی وہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں وہاں جائیں چلے جائیں کیا حرج ہے آپ تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ویل نون حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ بھئی جہاں اس طرح کی پلیگ آیا ہوا ہو طاعون آیا ہوا ہو اس طرح کی کنٹیجس بیماری ہو تو وہاں والے وہاں سے نکلے نہیں اور باہر والے اندر داخل نہ ہو. اچھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنی تو فوراً انہیں بولا کہ بھئی ہم اس میں حدیث پہ عمل کریں گے اور ہم وہاں نہیں جائیں گے رک جائیں گے. تو کسی نے ان کو بولا کہ یا امیر المؤمنین اللہ کی قدر سے تم بھاگ رہے ہو تقدیر سے تم بھاگ رہے ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری قدر کی طرف تقدیر کے طرف جا رہے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے یہ بھی اللہ کی قدر ہی ہے جی رائٹ. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی ہم اس وبا کو اور نہ پھیلائیں بلکہ اس کو کنٹین کریں اور کنٹین کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بھائی ڈسٹینس مینٹین کریں ماسک پہنے اور سینیٹائزرز کو یوز کریں اور جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. تو یہ تو اسلامی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے اوپر. جی تو پورا اس پر عمل کرنا چاہیے. حافظ صاحب بڑی اہم بات بتایا آپ نے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا مسجد میں آپ کے پاس کمیونٹی کے لوگ بھی آتے ہیں اس سلسلے میں اپروچ کرتے ہیں جس میں ڈپریشن بھی ہے انگزائٹی بھی ہے اور ساری دوسری چیزیں ہیں یا فیملی میٹرز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ ڈپریشن وغیرہ سے؟ جی ہاں لوگ آتے رہتے ہیں بھائی ہم تو کوئی پروفیشنل کاؤنسلر نہیں ہیں لیکن اسلامی روح سے جتنا ہو سکے ہم ان کو ان کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان کی ڈپریشن کو دور کریں اور جو قرآن کی آیات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری رہنمائی حدیث سے فرمائی ہے اس کو ہم آگے پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کی پریشانی بھی دور ہوتی ہے. جب اللہ اس کے رسول کا نام آتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں تو پریشانی خود بخود دور ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ نمازیں پڑھیں روزے رکھیں دعائیں کریں اور جتنا ہو سکے قرآن و حدیث پہ عمل کریں اور انشاءاللہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے انشاءاللہ. آمین. کیا کوپر مسجد میں کوئی کمیونٹی کے لیے ہیلپ لائن ہے یہ کووڈ-19 کی حوالے سے؟ اس حوالے سے تو کوئی ایسی ہیلپ لائن تو نہیں ہے لیکن مسجد میں آپ ضرور کال کر سکتے ہیں. مسجد کا نمبر ہے آپ کو تو معلوم ہوگا 9055073323. اس نمبر پہ آپ کال کریں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو ہم سے بات کرنا چاہتے ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کووڈ موو ہو رہا ہے ہمارے اونٹیریو میں
ایک ہیلپ لائن لگانا چاہیے مسجد میں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل لگانا چاہیے، سارے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے بالکل اگر لگا سکتے اور بالکل لگانا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، جتنا ہو سکے فائدہ ہو انشاءاللہ. ہاں کچھ ہیلپ کر سکیں کمیونٹی کے لیے نا انشاءاللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ جو بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کے ٹائم کا، آپ جاتے ہوئے گھر جاتے ہوئے میرے سے بات کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو، جو ونڈرفل ویورز ہیں ہمارے ناظرین ہمارے جو ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے آپ جاتے جاتے دعاؤں کے علاوہ؟ میں تو ان کو یہی جو میں نے بتایا دوبارہ میں تو وہی کہوں گا کہ یہ جو پینڈیمک کووڈ-19 ہے رائٹ، اس سے انسان مایوس نہ ہو جائے، یہ ایسا نہ سمجھے کہ بس ہماری زندگی ختم ہو گئی. جو اللہ نے جو تقدیر میں ہوگا وہی ہونا ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، پورا احتیاط کریں، جتنا ہو سکے اپنا بچاؤ کریں، دوسروں کو بچائیں، اور اللہ سے دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنا جور زیادہ مضبوط قائم کریں، جتنا ہو سکے یہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائے گا. آمین آمین. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. جی خواتین حضرات، آپ کا بہت مشکور ہیں ہم لوگ Z9 ٹی وی کی جانب سے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارا ساتھ دیے، اور یہ کووڈ-19 کا سلسلہ، اس سلسلے کے پروگرام جاری رہیں گے. اگر آپ اپنے مشوروں سے ہم کو نوازیں تو بہتر ہوگا. ہم آئندہ بھی اچھے پروگرامز لے کر آئیں گے جو کمیونٹی کی ضرورت ہے. اور جب تک جو ہے مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا ہوسٹ ذکی احسن آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ، والسلام.